بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم. دعا کیجیے کہ صحت و عافیت قوت نصیب ہو. الرحمن الرحیم. الحمدللہ یہ سلسلہ برابر چل رہا ہے. زیادہ مولانا سناتے ہیں، میں بھی سناتا ہوں، بلکہ حضرت کے زمانے سے چل رہا ہے. حضرت زبانی بیان فرماتے تھے اور دیکھ کے بھی زیادہ سے کہتے تھے وعظ کا مطلب یہ نہیں کہ زبانی بیان کیا جائے، وعظ کا مطلب ہے کہ کتاب سنا دیا جائے. وہ بھی وعظ ہی ہے. بہت بعض علماء نے کہا کہ مولانا نے کام بہت آسان کر دیا. آج کے لیے ضروری نہیں کہ زبانی ہی ہو، بلکہ کتاب سے بھی وعظ ہو سکتا ہے. اس وقت تو سامنے آیا، جب حاضر نہیں تھی تب میں نے اٹھایا تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا سنا. بہت مشہور حدیث ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگوں، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. بنیادی حضور کا خطبہ یہ ہے، بیان فرما رہا ہے. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگوں، اعمال کا مدار نیت پر ہے، اور آدمی کے لیے وہی ہے جس نے اس کی نیت کی. اللہ جانتا ہے نیتوں کو. اللہ جو ثمرہ دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، نیت کے مطابق کرتا ہے. ایک ہی عمل ہے، دو آدمی نے کیا ہے، لیکن اجر دونوں کا الگ الگ ہو سکتا ہے. جس نیت سے کیا اللہ کو معلوم ہے. تو عمل کے اعتبار سے نہیں بلکہ نیت کے اعتبار سے ثواب ملتا ہے. بہت سے لوگ حضرت کے زمانے میں بھی ایسے آتے تھے، نیت اچھی نہیں ہوتی تھی، ویسے آتے تھے کوئی بات سنے آئے ہم اس کو شائع کریں برائی کے ساتھ. اچھا ہوا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نیت صحیحہ کے اختیار کرنے کی توفیق بنوائے. نیت المومن خیر من عملی ہے کہ نہیں؟ مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے. نیک عمل کیا بہت اچھی چیز ہے، اور نیت کیا کہ ہم یہ کام کریں گے، تہجد کو اٹھیں گے، یہ فلاں کو یہ دیں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے، نیت کرتا رہا، انشاءاللہ اس کو نیت کا ثواب ضرور ملے گا. بات ہے. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگوں، اعمال کا مدار نیت پر ہے، اور آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. نہ آنے کیا نیت ہے.
اور آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اسے نیت کی. پر جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگی تو اجر و ثواب کے اعتبار سے اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف قرار پائے گی. مدینے کو ہجرت کیا یا کہیں کسی نے ہجرت کیا تو جس نیت سے ہجرت کیا اس کا ثواب اللہ تو جانتا ہے نیت کو. اللہ تعالیٰ دلوں کے وساوس سے بھی واقف ہے. بنا پر نیت تو باتیں ہیں جس کی اسے نیت. پر جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگی تو اجر و ثواب کے بعد سے اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف قرار پائے گی. اور جس نے دنیا کے لیے اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف قرار پائے گی. اور جس نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو نتیجے کے اعتبار سے اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی. یہ بہت مشہور حدیث ہے. بڑی کئی تقریریں ہوتی ہیں صاحب, علماء تقریر کرتے ہیں. بنیادی چیز ہے. حضرت کے ہمارے نیت پر بہت بحث ہوتی تھی. کبھی مجلس کے لوگ اٹھا دو, کیوں آئے ہو تم لوگ بتاؤ. ہر آدمی کہتا تھا کہ ہم اس لیے سے آئے ہیں. سنیں گے کہ کس لیے سے آئے ہو؟ جب دین کی باتیں سنیں گے اس پر عمل کریں گے, اس لیے سے آؤ. ہم لوگوں تو کسی کی ہمت نہیں, لیکن وہ اٹھا دیتے بڑے بڑے لوگ رہتے کہ پہلے مجھ کو مطمئن کیجیے کہ آپ لوگ کے لیے آئے ہیں. اپنی کی شان تھی. اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبنی برحقیقت عملی بیان ہے, جس سے دین اسلام کے اہم قاعدے اہم معنی کی بھی وضاحت ہوتی ہے. اتنی اہمیت کہ اس کے لیے توجہ دلائے ہی نہیں بلکہ ذرا سخت انداز سے اس کو بیان کیا. دو مہاجر ہیں, ان میں سے ہر ایک نے اپنا شہر چھوڑا, اپنا شہر دونوں نے چھوڑا. اپنی جائے پیدائش چھوڑی, اپنے گھر والوں کو, اپنے احباب کو, اپنے پڑوسیوں کو چھوڑا. مکہ مدینے کے درمیان کی مسافت انتہائی دشوار حالات میں طے کی اور پھر مدینے میں قیام پذیر ہوئے. لیکن پہلے نے اللہ کے شعائر اسلام قائم کرنے کی غرض سے ہجرت کی اور دوسروں نے ایک عورت تک پہنچ کر اسے نکاح کرنے کی خاطر ہجرت کی. فرق ہو گیا. کام ایک ہے لیکن نیت کے اعتبار سے فرق ہے. اسے اللہ رسول کے لیے ہجرت کی, چلیں گے وہاں اعمال صالحہ کریں گے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں گے, وہاں دین کو سیکھیں گے. اور ایک نے صرف اس لیے نیت کی کہ وہاں جا کے نکاح کریں گے, تو فرق ہو گیا. بہت ہی حدیث ہے لیکن لکھتے ہی چلے جاتے ہیں. تو بہت بات بھی ہوتی ہے, علماء بخاری شریف وغیرہ میں نہیں ہوتی, اس پر کلام کرتے ہیں. پہلے نے اللہ کے شعائر کرنے کی غرض سے ہجرت کی اور دوسروں نے ایک عورت تک پہنچ کر اسے نکاح کرنے کی خاطر ہجرت کی. پر دونوں آدمیوں نے عمل تو ایک ہی کیا ہے, لیکن سبب اور محرک مختلف. یہی محرک اور سبب وہ چیز ہے جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت رکھا. صاف بات ہے. اول کی نیت اس کے عمل کے موافق ہے. آیا نیت بھی اس لیے کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں رہیں گے, دین سیکھیں گے, عمل کریں گے. اول کی نیت اس کے عمل کے موافق ہے, اس لیے حقیقی مہاجر ہوا, حق کے ساتھ ہجرت کرنے والا ہوا. جبکہ دوسرے کی نیت اس چیز کے مطابق نہیں تھی جس کے لیے ہجرت مشروع کی گئی تھی, تو اس کے لیے نہ ہجرت کی فضیلت ہے اور نہ اس کے بلند رتبے کا کوئی حصہ ہے. عمل وہی ہے
مشقت وہی ہے، آنے میں سب کو مشقت ہے، لیکن نیت صحیح نہیں تو خدا جانے، جو کہ اللہ تعالی اللہ کے یہاں اجر ہے نیت کے اعتبار سے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، پوری بحث ہوتی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی نیتوں کو درست فرما دے۔ حضرت کا عجیب معاملہ تھا، بھائی وہ بڑے تھے، کبھی کہتے پہلے آپ لوگ آئیے بتلائیے کس لیے آئے ہیں، اب بڑے سے بڑا آدمی آ کے کہتا تھا کہ ہم دین کے لیے آئے ہیں یا سننے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت کی بات ماشاء اللہ سے بات کرتا۔ جبکہ دوسرے کی نیت اس چیز کے مطابق نہ تھی جس کے لیے ہجرت مشروع کی گئی تھی، تو اس کے لیے نہ صرف ہجرت کی فضیلت ہے، تو اس کے لیے نہ ہجرت کی فضیلت ہے، نہ اس کے بلند رتبے کا کوئی حصہ ہے۔ نیت ایسی چیز ہے، اللہ ہم سب لوگ نیت صالحہ عطا فرمائے۔ بہت مشہور ایک واقعہ سناتے تھے پہلے زمانے میں، 3 آدمی چلے ایک بزرگ کے، ایک نے نیت کی کہ ہم جا کر کے فلاں اعتراض کریں گے، ایک نے نیت کی ہم انہیں اصلاح کریں گے، ایک نے کچھ نیت کی ہم ان پر اعتراض کریں، کچھ جو بھی نیت کے تینوں ایک ساتھ گئے ایک بزرگ کی خدمت میں۔ بہت مشہور واقعہ سنا ہے لیکن میں ٹھیک سنا نہیں پا رہا ہوں۔ تین آئے، کہیں سے گئے تھے جو بند سے یہ حضرت تھانوی گیا، نیت سب کی الگ الگ تھی، اسی اعتبار سے ان کو مقام بھی ملا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ انما الاعمال معمولی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کی نیتوں کو درست فرما دے۔ حق کے سائے، جبکہ دوسرے کی نیت اس چیز کے مطابق نہیں تھی جس کے لیے ہجرت مشروع کی گئی تھی، تو اس کے لیے نہ ہجرت کی فضیلت ہے نہ اس کے بلند رتبے کا کوئی حصہ۔ اللہ تعالیٰ نیت تصحیح ہے نیت۔ پہلا سوال ہوتا تھا حضرت کا، کس لیے آئے ہو؟ حضرت ہم اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت تھانوی بھی پوچھتے تھے اس لیے آپ آئے؟ پوچھتے تھے بزرگان دین جو کام کرتے ہیں یہ لوگ غافل نہیں رہتے، بعض لوگ اعتراض ہی کرنے کے لیے جاتے تھے، جس کے لیے یہ مشروع کی تھی، تو اس کے لیے نہ ہجرت کی فضیلت ہے نہ اس کے بلند رتبے کا کوئی حصہ ہے۔ نیت ہی جب صحیح نہیں تو اجر کا مدار نیت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیت دے۔ انما الاعمال بالنیات بہت زبردست حدیث ہے، اور میں بیان کرتے ہیں نہیں اس پر بہت زیادہ۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى ومن كانت ہجرتہ ہے، بہت پوری حدیث ہے۔ جس کی ہجرت تو اس کے لیے نہ ہجرت کی فضیلت ہے جسے نیت نہیں کی ہے، نہ اس کے بلند رتبے کا کوئی حصہ ہے۔ جب ہم نے وہ معنی سمجھ لیے کہ نیت کی مراد ہے جس کو حدیث نے وعدہ کیا ہے، تو اس کے بعد تعریف ہمارے لیے اہم نہیں رہ گئی۔ وہ عیوب جو نیت میں پیدا ہو جاتے ہیں بہت ہیں، یہ وہ نقص و عیوب ہیں جو نیت میں شرائط کرتے ہیں۔ بعض بزرگوں کہہ جاتے ہیں بہت ہوتا ہے، سالوں میں ان کی نیت ہی صحیح نہیں ہوئی، کس لیے آئے تھے؟ متوجہ فرما دیں۔ وہ عیوب جو نیت میں پیدا ہو جاتے ہیں بہت ہیں، یہ وہ نقص اور عیوب ہیں جو نیت میں شرائط کر جاتے ہیں تو اس کے جمال کو ختم کر دیتے ہیں۔ کام تو اچھا ہے لیکن نیت خراب ہے، اس کی وجہ سے وہ کام بھی خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ کار صالح نہیں رہ جاتا۔ بری نیت کی وجہ سے اچھا کام بدائے، اس کی صفائی اور نکھار پر میں گندگی پیدا کر دیتے ہیں، بدنیتی۔ کام تو اچھا ہے لیکن بد نیت ہے، اس لیے ہے۔ بہت اس کی مثالیں ہیں۔ حضرت تھانوی کے مواعظ دیکھیے ماشاء اللہ، اسی بدنیتی پہ رہتے ہی تھے، بعد میں سب کو اٹھا دیتے تھے،
سب لوگ آ کے کہو کہ کس نیت سے آیا ہو، بہت سب لوگ کھڑے رہتے تھے باہر. نیت کی تصریح بہت ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. جو نیت میں سرار کرتے تو اس کے جمال کو ختم کر دیتے. بدنیتی عمل صالح کے حال کو بدحالی میں مبتلا کر دیتا ہے. اس کی صفائی اور نکھارپن میں گندگی پیدا کر دیتے ہیں اور اس کی شکل بدل دیتے ہیں. عمل اچھا بظاہر لیکن نیت اس میں اچھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی نیتوں کو دور فرمائے. بہت سناتے تھے. ایک صاحب رہتے تھے بہت بڑے آدمی، حضرت تھانوی کے. پوچھا آپ لوگ کس لیے رہتے ہیں؟ کہا اللہ کے رہتے ہیں. ہوتے تھے معلوم ہوا کہ ہم خلافت لینے کے لیے آئے تھے. بہت دنوں کے بعد معلوم لکھا یہ اس نیت سے جو آئے گا خلافت لینے کے لیے. بھائی یہاں تھا اپنی اصلاح کے لیے. خلافت تو تم کو چھوڑنے کے لیے اللہ کے لیے آؤ، اور تم آئے ہو خلافت کے لیے، تم کو کیا ملے گا؟ یہ بحث تماش رہتی ہی تھی ہمیشہ. کوئی مجلس خالی نہ رہتی ہو اس پر. حضرت شاہ رسول اللہ تک بات کر رہا. عیوب جو نیت میں پیدا ہوتے ہیں بہت ہیں. یہ وہ نقص اور عیوب ہیں جو نیت میں شرائط کرتے ہیں تو اس کے جمال کو ختم کر دیتے ہیں. وہ عمل کا جمال خوبصورتی ختم، اس کی صفائی اور نکھارپن میں گندگی پیدا کر دیتے ہیں. اچھی کتاب ہے بہت. اور اس کی شکل ہی بدل دیتے ہیں بدنیتی کی وجہ سے. عمل اچھا لیکن بدنیتی کی بنا پر وہ عمل خیر عمل شر ہو جاتا ہے. حاصل یہ کہ اخلاص نیت کو عیوب سے پاک کرنا. حاصل یہ ہے کہ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ نیت کو ان عیوب سے پاک کرنے کا نام ہے جو اس میں شرائط کر جاتے ہیں. نیت میں بھی شرائط کرتے ہیں. کوئی عمل کرتے ہیں اسی نیت کا جو خرابی ہے اس میں شامل حال ہے. کیا ملے گا؟ انما الاعمال بالنیات. اللہ ہم سب لوگوں کو نیت کی تصحیح کی توفیق. بہت کلام اس پر ماشاء اللہ بہت کلام فرماتے ہیں. وہ کہتے تھے کھانے کے لیے تم لوگ جمع ہو. اتنی بار ہر آدمی سنتا ہے میرے کو بنا تکلف. کوئی خلافت کے لیے آتا تھا، کوئی بہت دنوں کے بعد پوچھا تم کس لیے آئے ہو؟ کہا کرامت دیکھیں. کہا کرامت اپنے اندر چاہتے ہو کہ میرے اندر؟ یہ بھی جو کچھ کہا اپنے اندر چاہتا ہوں. کہا کرامت کیوں چاہتے ہو؟ اب اس کا جواب نہیں دے پا رہے تھے. تو کہا کرامت تم اس کے لیے چاہتے ہو کھانے کے لیے، تاکہ کوئی ظاہر ہوگا وہ نہ دکھائیں گے تو لوگ ہدیہ دیں گے. اس پر تو بہت بحث ہوتی ہی رہتی تھی وہاں. نیت المومن خیر من عملہ. یہ نہیں کہ کوئی کہیں چلا گیا تو اس کی نیت بھی اچھی ہوئی ضروری نہیں. ابھی نماز میں کوئی خرابی ہو گیا، نیت نہیں کی نماز ہوگی. بزرگوں کے یہاں آنا جانا بھی تصحیح نیت کے بعد ہی خیر کا وہ عمل سمجھا جائے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں. حاصل یہ کہ اخلاص نیت کو ان عیوب سے پاک کرنے کا نام ہے جو اس میں شرائط کر جاتے ہیں. نیز اس کے جمال اور صفات کی محافظت کرنے کا نام ہے. نیت کو درست کرنا بہت بڑا کام ہے. حضرت بہت پیار کرتے تھے. ایک صاحب سے بہت دنوں سے تھے لیکن ترقی نہیں کرتے تھے. تو فرمایا کہ تم آخر ترقی کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ تمہاری نیت تو ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ کیا تم نیت لے کے آئے ہو؟ کہا کہ ہم خلافت لینے کے لیے آئے تھے. تم کو کیا ملے گا جب تمہاری نیت ہی خراب ہے؟ یہاں تو اپنے کو مٹانے کے لیے آنا چاہتے ہو. مٹانے کے لیے آنا چاہیے، نہ کہ کرامت کے لیے. کرامت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے.
جب نیک اعمال آدمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے میں اس کو کرامت سے نواز دیتے ہیں. یہ بنیادی اختیاری چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ کا عطیہ ہے. تم اللہ کے لیے عمل کرو، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرو، اللہ کو اختیار جو چاہے دے دے. جو اس میں شرائط کرے، نیز اس کے جمال اور صفات کی مخالفت حفاظت کرنے کا نام ہے. اور یہ ایسی بات ہے جو غیر معمولی محنت و کوشش کی محتاج ہے. بہتر ہے کہ ہم ان عیوب میں سے سب سے سنگین عیب سے واقف ہوں. کیا نیت ہی میں کسی کوئی درجے میں حضرت کے ہمارے زیادہ بحث اسی پر ہوتی تھی، عموماً نیت ہی پر. جب دنیا دار ہے معمولی بات وہی کر سکتے تھے، سب نکلو تم کو ماشاء اللہ. خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. اللہ ہم سب نیتوں انما الاعمال زبردست ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، ہے کہ نہیں؟ تو ایسی بات ہے. اسی اور اخلاص کے بالکل خلاف کیا ہے؟ ریا. ریا یہ ہے کہ انسان عبادت اور اس کے اظہار سے لوگوں کے قلوب میں اپنا مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ منافقین کی صفات میں سے ہے. بہت اچھی کتاب ہے جو حضرت بیان فرماتے تھے. حضرت کو کتاب شاید نہیں ملی لیکن بیان یہی فرماتے رہتے تھے. یہ انسان عبادت اور اس کے اظہار سے لوگوں کے قلوب میں مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ منافقین کی صفات میں سے ہے. قرآن کریم نے ان کی صفت کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. دھوکہ دیتے ہیں کہ عمل صالح اللہ کے لیے کرتے ہیں لیکن دل میں بدنیتی ہوتی ہے. کوئی درجہ نہیں. اللہ تو دلوں کے کا خبیر ہے. ما یوسوس به نفسه. اللہ تعالیٰ جو وساوس آتے ہیں ان سے بھی اللہ واقف ہے. یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں حالانکہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. ریا شرک اصغر ہے. ریا بھی دوسروں کو دکھلانے کے لیے تاکہ اس سے نفع دنیوی حاصل ہو، یہ ریا ہے. مجھے تم پر، حضور فرما رہا ہے، مجھے تم پر سب سے زیادہ ڈر جس چیز کا ہے وہ شرک اصغر ہے. حضرات صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریا، دکھاوے کے لیے. قیامت دن اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے جبکہ بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے، جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے، ہم تھے، ہمارے یہاں کیا آیا ہو. لکھا ہے علماء نے صوفیہ نے کہ سب سے بعد میں حب ریا، حب منصب، حب یہ آخر میں جاتا ہے. جن کو دکھائیں گے دیکھو کیا تم کے پاس بدلے، یعنی جس کے لیے تم نے کیا ہے، عمل کیا تھا، اس کا بدلہ انہی لوگوں سے لو جس کے لیے کیا تم نے. کیا ملے گا وہاں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے میں شرکا کے شرک سے بے نیاز ہوں. جس نے کوئی ایسا عمل جس میں میرے علاوہ کسی کو شریک کیا تو میں اس کو اس کے شرک دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خبیر مرد سے
دیکھیے اب ہم ذکر بھی نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خبیث مت سے نفوس کی طہارت اور پاکیزگی پر بے حد توجہ دیتے تھے. عمل کر رہے ہو لیکن ریا نہ پائے، جو عمل کو برباد اور ختم کر دیتا ہے، اور ریاکار کے لیے حسرت اور ندامت کے بعد کچھ باقی رہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اسے ڈراتے ہوئے فرمایا، سب سے پہلا آدمی جس کے خلاف قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا وہ آدمی ہے جو راہ خدا میں شہید ہوا ہوگا. اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو وہ پہچان لے گا. تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے ان کے بارے میں کیا کیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ آپ کے لیے میں نے قتال کیا ہے، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا. حدیث ہے، سننا سنانا اس کا ضروری ہے کہ نہیں؟ کہا کہ میں تو شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا، بلکہ تم نے قتال اس لیے کیا کہ تم بہادر کہے جاؤ. ہے کہ نہیں باری بار؟ سو کہا جا چکا بہت بہادر. اب تم کو اجر کوئی سوال ہی نہیں. اللہ کے لیے تم لڑے ہوتے، اللہ کے لیے جان دیتے تھے، اس کی اوقات تھی. تم نے تو صرف اس بنا پر کیا کہ ہمارا نام ہو جائے. پھر اس کے لیے حکم ہوگا اور اس سے چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں آگ میں ڈال دیا جائے گا. دوسرا آدمی وہ ہے جسے علم سیکھا اور اس کو سکھایا اور قرآن پڑھا، اس کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو وہ پہچان لے گا. تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کے سلسلے میں تم نے کیا کیا، ہم نے تم کو یہ دیا تھا. تو وہ کہے گا کہ میں نے علم سیکھا. یہ حدیث معمولی نہیں مجھے. وہ کہے گا کہ میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور آپ کے لیے میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا، بلکہ تم نے علم اس لیے سیکھا تاکہ تم عالم صاحب کہے جاؤ، اور قرآن اس لیے سیکھا تاکہ قاری کہے جاؤ. وہ کہا جا چکا. پھر حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے یہاں تک کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ وعد ہے ہمارا، وعد ہے. وعد ہنسانے کے لیے نہیں ہے، وعد اڑانے کے لیے. تیسرا وہ آدمی ہے جس پر اللہ نے وسعت مالی فرمائی اور ہر قسم کا مال اس کو عطا کیا. اس کو بھی لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو ان کا اقرار کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ تو وہ جواب دے گا کہ میں نے کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں خرچ کرنے کو تو پسند کرتا ہوں، مگر میں نے تیرے لیے اس میں خرچ کیا. یعنی کوئی نہیں دیتا لیکن میں نے خرچ کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا، تم نے یہ سب اس لیے کیا تھا تاکہ تم سخی کہے جاؤ. سو یہ دنیا میں کہا جا چکا. ڈرنے کی بات ہے، یہ سب کو ڈرنے کی بات ہے. یہ حدیث ایسی ہے کہ سب کو ڈرانے والی ہے، ڈرانے والی ہے. پھر اس کے لیے حکم کیا جائے گا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. میں نے لکھ دیا صرف اس پر. یہ حدیث شریف غایت درجہ موجب عبرت و نصیحت ہے. اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے، خواہ شہید ہو یا عالم ہو یا سخی ہو. اللہ ہم سب کو اس سے پناہ میں رکھے. دعا کیجیے اللہ. یہ واضح ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو مخلص بنا دے اور اس راستے میں بھی اخلاص کی دولت سے نواز دے. جو ہو چلنا پھرنا بولنا سب اللہ کے لیے ہو، بہت اجر و ثواب ہے.
ورنہ ہو سکتا ہے کہ عذاب کا موجب نہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ عافیت دے، اخلاص کی دولت سے ہم سب لوگوں کے اعمال کو، ہمارے اوقات کو اخلاص سے معمور فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔